رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جہان فانی سے رحلت کا واقعہ یقیناً بہت ہی اندوناک سانحہ تھا، جس کی وجہ سے تمام مدینہ شہر میں ہر جانب رنج و الم کی فضا چھائی ہوئی تھی۔ ہر کوئی غم کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہی کیفیت حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی تھی۔ اسی کا اثر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انہوں نے مسجد نبوی میں اذان دینے کا وہ سلسلہ ترک کر دیا، کیونکہ دوران اذان جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتے تو بہت اداس ہو جاتے، آواز گلوگیر ہو جاتی اور تب ان کے لیے اذان مکمل کرنا بہت دشوار ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب مدینہ میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھی نہیں لگتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آخر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ملک شام میں جو اسلامی فوج رومیوں کے خلاف برسر پیکار ہے، میں بھی وہاں چلا جاؤں اور اب اپنی باقی زندگی ان سپاہیوں کے شانہ بشانہ بس اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر وقف کر دوں۔ چنانچہ اس بارے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین جانشین اور خلیفہ وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت چاہی، جس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اصرار کیا کہ بلال آپ ہمیں چھوڑ کر مت جائیے، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے پر مصر تھے۔ دونوں طرف سے اصرار کا یہ سلسلہ چلتا رہا اور آخر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو مخاطب کرتے ہوئے یوں کہا کہ اگر آپ اس وجہ سے مجھے جانے کی اجازت نہیں دے رہے کہ آپ نے مجھے مکہ میں امیہ سے خرید کر آزاد کیا تھا اور اپنے اسی احسان کی وجہ سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی بات مانوں، تب ٹھیک ہے، میں حاضر ہوں، اور اگر آپ نے مجھے محض اللہ کی رضا کی خاطر آزاد کیا تھا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ مجھے مت روکیے، مجھے جانے کی اجازت دے دیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی یہ بات سنی تو انہیں مدینہ سے ملک شام چلے جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے ملک شام منتقل ہو گئے اور وہاں اسلامی لشکر میں شامل ہو کر اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر جد و جہد میں مشغول و منہمک ہو گئے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں انہیں انتہائی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اسی طرح ملک شام میں بھی سبھی لوگ دل و جان سے ان کی عزت کیا کرتے تھے، لیکن بلال ہمیشہ یہی کہا کرتے، میں تو محض ایک حبشی غلام ہوں، ایک سیاہ فام کنیز کا بیٹا۔ دراصل یہ تو محض حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تواضع اور عجز و انکسار تھا، ورنہ یہ حقیقت ہے کہ دین اسلام میں چہروں کی سفیدی یا سیاہی کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، بلکہ اصل چیز تو دلوں کی سفیدی یا سیاہی ہے۔ بالفاظ دیگر اصل اعتبار اعمال کی سفیدی یا سیاہی کا ہے، جبکہ چہروں کی سفیدی یا سیاہی دین اسلام میں قطعاً کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ شب و روز کا یہ سفر جاری رہا۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد خلیفہ دوم کی حیثیت سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذمہ داریاں سنبھالی۔ تب اسلامی فتوحات کا سلسلہ بہت زیادہ وسعت اختیار کر گیا، گویا مشرق و مغرب میں فتوحات کا ایسا طاقتور سیلاب تھا جس کے آگے بند باندھنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ انہی دنوں 17 ہجری میں سپہ سالار اعلیٰ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت فتح بیت المقدس کا انتہائی یادگار اور تاریخی واقعہ پیش آیا۔ اس موقع پر مسلمانوں اور رومیوں کے مابین ایک معاہدے کے مطابق اب بیت المقدس شہر کی چابی مسلمانوں کے حوالے کی جانی تھی۔ اس موقع پر رومیوں کے بادشاہ نے یہ شرط رکھی کہ اس مقصد کے لیے مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر خود بیت المقدس آئیں اور ہم اب چابی فقط انہی کے حوالے کریں گے۔ تب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے مشورے کو پسند کرتے ہوئے بیت المقدس جانے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر مدینہ میں حضرت علی کو اپنا نائب مقرر کرنے کے بعد وہاں سے بیت المقدس کی جانب محو سفر ہو گئے۔ طویل سفر طے کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس پہنچے تو وہاں اسلامی فوج کے سپہ سالار اعلیٰ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے دیگر کبار صحابہ، اہم شخصیات اور مختلف سپہ سالاروں سے ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہیں دائیں بائیں کسی کو تلاش کرتی رہیں۔ کسی نے استفسار کیا کہ اے امیر المومنین، آپ کو کسی کی تلاش ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں، بلال کہاں ہیں؟
اور پھر حضرت بلال بھی وہاں پہنچے۔ ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد جب نماز کا وقت ہوا تو سب نے اصرار کیا کہ آج بلال اذان دے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کر دی۔ آخر خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے بلال، فتح مکہ کے یادگار اور عظیم و شان موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10,000 افراد پر مشتمل لشکر میں سے صرف آپ کو اذان کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ وہ یادگار ترین موقع تھا اور آج یہ فتح بیت المقدس کا واقعہ بھی یادگار ترین موقع ہے، لہٰذا ہم سب کی یہی خواہش ہے کہ آج آپ ہی اذان دیں۔ تب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمادہ ہو گئے اور اذان دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اس موقع پر وہاں موجود تھے، آج سالہ سال کے بعد جب انہوں نے حضرت بلال کی پرسوز اور دل نشین آواز اذان سنی تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ مبارک یاد آ گیا اور سب ہی آپ دیدہ ہو گئے۔